رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا ٹو گیٹ ریلیف فرام ڈسٹریس اینڈ گریف، غم اور دکھ سے نجات کی دعا۔ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل ودلاء الدین وغلبۃ الرجال۔ اے اللہ، میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں فکر و غم سے اور کمزوری اور سستی سے اور بزدلی اور بخل سے اور قرض کے بوجھ اور لوگوں کے سخت غلبے سے۔ او اللہ، I seek refuge in you from distress, grief, incapacity, laziness, miserliness, cowardice, the burden of debt, and from being overpowered by men۔ سبحان اللہ، کتنی اچھی دعا ہے، اور کئی دفعہ آئی فیل ریئلی امیزڈ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی اچھا قرآن پاک کے تھرو ہمیں کتنی خوبصورت باتیں سکھائی ہیں۔ اور جب ہم ان مشکلات میں ہوتے ہیں، جب ہمیں غم اور فکر اور بہت سی پریشانیاں ہوتی ہیں یا ایسی سچویشن میں ہوتے ہیں جس میں ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ ہم کیا کریں، تو ہمارے پاس سب سے بڑی گائیڈ، سب سے بڑی جو نعمت ہے وہ قرآن پاک ہے، اور پھر یہ دعائیں ہیں، کیونکہ دیز دعاز آر ویری پاورفل اینڈ اونلی دیز دعاز آر فار اس۔ یہی ہمارے پاس ایک ٹول ہے، ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، ہمارے کنٹرول میں کچھ نہیں ہے۔ آپ کسی کو کنٹرول نہیں کر سکتے، آپ کسی کو ایون سمجھا بھی نہیں سکتے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی مرضی ہو تو وہ کام آپ کے لیے آسان ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ، اور اگر آپ کے اوپر کوئی مشکل آتی ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہوتی ہے۔ اسی لیے ہے نا، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ لیکن اس مشکل کی صورتحال میں جو سب سے بڑا پاورفل ٹول ہے ہمارے پاس، وہ دعا ہے۔ اب اس دعا میں کتنا خوبصورت بیان کیا گیا کہ یا اللہ، میں پناہ چاہتا ہوں غم اور فکر سے۔ دیکھیں، کوئی تکلیف ایک دم آ جانی اور کسی تکلیف کے بارے میں سوچتے رہنا یا پریشانی کے بارے میں سوچتے رہنا، وہ بھی ایک تکلیف ہے کتنی بڑی، کہ آپ کو اس چیز کا غم ہونا، آپ اس فکر میں رہیں کہ اللہ اب آگے کیا ہوگا۔ انسان تو اسی سے ختم ہو جاتا ہے، یہ فکریں ہی ہیں جو آپ کو بیماریاں لگا دیتی ہیں۔ انسان سوچ سوچ کر ایک طرح سے ختم ہو جاتا ہے کہ اب کیا ہوگا اس کے آگے۔ لیکن اس لمحے میں، اس مومنٹ میں، آپ بس اللہ تعالیٰ کو بہت یاد کریں کہ یا اللہ، مجھے اس غم اور فکر سے آپ بچا لیں، اور میں پناہ چاہتی ہوں اس غم اور فکر سے، کیونکہ یہ مائنڈ سے، آپ کے یا دماغ سے وہ فکریں نکلتی ہی نہیں ہیں، اور وہ بہت تکلیف دہ ہوتی ہیں۔ پھر اس دعا میں ہے کہ مجھے کمزوری اور سستی سے بچائیں۔ فار انسٹنس ہم لوگ کئی دفعہ ایک کام کوئی بہت بھی امپورٹنٹ کرنا ہو نا، تو ہم اس میں سستی کر دیتے ہیں، اچھا اب کر لیتے ہیں۔ ایون آپ ہماری نمازوں کو ہی لے لیں کہ ہم نماز پڑھنے کے لیے ٹھیک ہے، ٹائم ہو گیا، اذان ہو گئی، لیکن ہم کہتے ہیں اچھا یہ کام کر لیتے ہیں، اچھا وہ کام کر لیتے ہیں، پھر ہم نماز پڑھ لیں گے۔ تو اپنے لیے کمزوری اور سستی اور کاہلی سے پناہ مانگیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یا اللہ، جو کام امپورٹنٹ ہو اس کو میں جلدی کرنے کے قابل مجھے بنائیں۔ اور پھر دعا کی گئی ہے کہ بزدلی، بخل اور قرض سے مجھے بچائیں، اور لوگوں کے سخت غلبے سے۔ یعنی فار ایگزامپل بعض اوقات آپ کو ایسے لوگوں کا سامنا ہوتا ہے کہ جو آپ پر حاوی ہو رہے ہوتے ہیں یا آپ پر ظلم ہو رہا ہوتا ہے۔ بہت سی مثالیں آج کل کی جو پریزنٹ سچویشن میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح ظلم ہو رہا ہے لوگوں پر، اور ایک قوم دوسری قوم پر کس طرح ظلم کریے بغیر سوچے کہ اللہ تعالیٰ از واچنگ ایوری تھنگ۔ تو آپ یہ دعا کریں کہ ہمیں اگر کوئی اوور پاور کر رہا ہے یا ہم پر کوئی غلبہ پانے کی کوشش کرے، ظلم کرے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائیں آپ۔
اور ایسے انسان اور ایسی قوم کو ہم پر حاوی نہ ہونے دے۔ اللہ تعالیٰ ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔